آگے آ جائیں آپ کو ٹھنڈ لگے گی ہمیں لگتی تو آپ کو بھی لگے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. سورہ نجم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے ستارے کی. آگے ہوا کا لفظ جو آیا ہے اس کے معنی طلوع ہونا بھی ہے، غروب ہونا بھی ہے، ستارے کا گرنا بھی ہے. تو یہاں ایک پوری بیک گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے کہ جو ستارہ ہوتا ہے آسمان پر، وہ بالکل صحیح راستے پہ چلتا ہے، اور ستارے لوگوں کی مختلف چیزوں میں رہنمائی بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں. لہذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ستارہ ہیں، اور ان کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پر چلنے والا ستارہ ہے. اور وہ تو چند علاقوں میں ستارے ہوتے ہیں، بعض میں سورج نکلا ہوتا ہے. یہ تمام کائنات میں یہ ستارہ اپنی روشنی سے لوگوں کو صراط مستقیم دکھائے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہکے گا نہیں، یہ ڈی ٹریک نہیں ہوگا، اپنے راستے سے نہیں ہٹے گا. جس راستے پہ ہم نے اسے چلایا ہے اسی پہ چلائے گا. لہذا اس کی پیروی میں رہنا، اس کی اتباع میں رہنا، یہ سیدھے راستے پر لے کے جائے گا. اور یہ وہ ستارہ ہے. چونکہ ستارہ جو ہوتا ہے وہ طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے. ستارہ مرتا نہیں ہے. لہذا یہ وہ ستارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو طلوع ہوئے، غروب بھی ہوئے ہماری نظروں سے، لیکن فوت نہیں ہوئے تو ایک خاص مرحلہ، اس کے بعد جاودانی زندگی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا گیا، اور اس کو معراج کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اس کے آگے جتنی بھی آیات ہیں ان کو واقع معراج کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اب یہاں گزارش یہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے، تو اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور پھر یہ مشکلات سے گزرے ہوئے حضور، طائف کا سفر، پتھر مارے گئے، پاؤں زخمی ہوئے، اور پھر معراج کا واقعہ. دوسری بات یہ کہ قرآن نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ آپ جو اس خاص وقت اٹھتے ہیں تہجد کے،
ہم آپ کو مقام محمود پر پہنچا دیں گے۔ تو اگر آپ معراج کے وقت کو دیکھیں تو وہی پچھلے پہر کا وقت ہے جو تہجد کا وقت ہے، یعنی اس میں بڑی مماثلت ہے اس وقت میں، رات کے پچھلے پہر۔ اور رات کے پچھلے پہر کوئی محب ہی اپنے محبوب سے ملتا ہے، جو رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، یہ مخصوص ہے اور وہی تہجد ہے۔ عام مسلمان بھی جب تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو خاص وقت ہے، یہ ساری نوافل نمازوں کی سردار ہے یہ نماز۔ تو وہاں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو مقام محمود پر پہنچائیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت اتنی کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آگے سوج گئے، آپ کے پاؤں، وہی پاؤں جن کو کفار نے زخمی کیا تھا، وہی پاؤں اللہ کی عبادت میں سوجے، اس لیے ان کا زینت عرش بننا ضروری تھا۔ وہی پاؤں وہاں گئے اور پھر ایسی جگہ پہ گئے کہ عرش اور عرش سے اوپر اور پھر اوپر سے اوپر، اور وہ کون سی منزل تھی جو کسی کے بھی امکان میں آ نہیں سکتی، کسی کے عقل میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ سفر ہی اتنا حیران کن سفر کہ تھوڑے سے عرصے میں لیلن کا لفظ استعمال کیا گیا کہ رات کا تھوڑا سا حصہ جس میں سارے معاملات ہوئے۔ جب یہ عقل میں نہیں آ سکتا، یہ سفر عقل میں نہیں آ سکتا انسانی عقل میں کہ تھوڑے سے اتنے وقت میں بیت المقدس جانا، وہاں سے آگے جانا، یہ عقل تو اس کو بالکل کسی طرح بھی مان نہیں سکتی، تو معجزہ ہے۔ تو جب یہ نیچے کے سفر کے معاملات عقل میں نہیں آ سکتے تو آگے کے معاملات کیسے عقل میں آئیں گے؟ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے وہاں کیا ہوا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ملاقات ہوئی طے تھی، اور جو ملاقات کرنے والا تھا اس نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، یعنی لے جانے والا بھی وہی اور وہاں ملاقات کرنے والا بھی وہی، ہم سفر بھی وہی، منزل بھی وہی۔ لہذا حضور گئے، جا رہے ہیں سفر میں، معراج، بلندی، اور جہاں جہاں سے حضور گزرتے ہیں، بخاری کے حدیث میں ہے فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ساتھی کون ہے؟ حضور کو پہچانتے نہیں تھے، اس لیے کہ دیکھا ہی نہیں تھا، تو پہچان کیسے سکتے تھے؟ لیکن وہ فرشتے جو پہچان نہیں رہے تھے درود تو پڑھ رہے تھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اسی طرح تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی وہ فرشتے درود پڑھ رہے، جہاں بھی حضور جا رہے ہیں درود پڑھا جا رہا ہے، اور پھر جہاں وہاں پہنچے آخری بلندیوں پر، انتہائی بلندیوں پر، تو وہاں بھی درود پڑھا جا رہا تھا۔ اور پھر انور شاہ کشمیری جو بخاری کی باب الصلاۃ، بخاری میں باب الصلاۃ کا جو باب ہے، اس میں معراج کو جو واقعہ ہے، اس کے حاشیے میں بہت بڑے عالم انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک جگہ آواز آئی محمد رکیے، تو آپ رک گئے، تو یہ کہا گیا کہ آپ کے رب صلاۃ میں مصروف ہیں۔ تو صلاۃ و سلام، سفر صلاۃ و سلام سے شروع،
راستے میں ہر آسمان پر صلاۃ و سلام، اور پھر عرش پر صلاۃ و سلام، پھر اس کے اوپر صلاۃ و سلام۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیوں؟ سمجھ میں آئیں گے تو اتباع ہوگی، اور سمجھانے کے لیے انہوں نے بالکل بشر بنا کے بھیج دیا کہ اچھا سمجھ لو۔ لہذا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں ہوتی، آپ کی اتباع نہیں ہوتی، آپ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، کوئی شخص بھی اس معراج پہ نہیں پہنچ سکتا جو نماز ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اس معراج کے پہنچنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ جو سجدے غار حرا میں ہوئے، جو سجدے نماز فرض ہونے سے پہلے حضور کے ہوئے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں بھی بارگاہ الہی میں سجدہ ہی کیا۔ تو سجدوں کی برکت ہے معراج، اور معراج کی کمائی ہے نماز، جو ایسی جگہ بنا کے عطا کی گئی نماز کہ جو نہ زمین نہ آسمان۔ یہ نماز اتنی اعلیٰ چیز ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کے بارگاہ میں سجدے، کہ یہ ایسے مقام پر عطا کی جا رہی ہے جہاں صرف اللہ ہے یا اس کا عبد خاص ہے، اور وہاں وہ نماز دی جا رہی ہے جس کی بے قدری آج ہم کر رہے ہیں۔ یہ نماز وہاں اتنی اعلیٰ چیز وہاں دی جا رہی ہے، دو ہستیاں، تیسرا کوئی نہیں، اور تحفہ دیا جا رہا ہے نماز کا۔ کتنی بڑی چیز ہے نماز۔ اور پھر وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو کام کیا، بارگاہ الہی میں سجدہ کیا۔ تو سجدوں کی رفت اتنی بڑی ہے کہ حضور کی عاجزی اور انکساری بھی اپنی معراج پر تھی، ابدیت بھی اپنی معراج پر تھی، اور پھر ان سجدوں کی برکت کی یہ معراج ہے کہ آپ وہاں گئے جہاں نہ کوئی گیا اور نہ کوئی جائے گا، ایسے مقام پر گئے۔ یہ منزل آخر ہے، اور یہ نور ہدایت کی نور ازلی سے ملاقات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو معراج کی کمائی ہے نماز، اس کو نہ چھوڑیں۔ یہی میرا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔